کیا سفر میں نماز فجر کی سنتے اور نماز عشاء کے وطر پڑھنا ضروری ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتے تم میں سے کوئی بندہ نہ چھوڑے، کیونکہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ موجود ہے فجر کی سنتے ان سے بہت افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو اور فجر کی سنتے بھی بہت لمبی نہیں پڑی، سرکار نے ساری زندگی فجر کی سنتے اتنی ہلکی اور چھوٹی پڑھی کہ بی بی عائشہ کہتی مجھے شک ہوتا تھا کہ حضور پاک اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں۔ یہ نہیں کہ اتنی لمبی فجر کی سنت شروع کر لی پھر شروع ہی رکھی، ہاں جی جماعت بھی کھڑی ہوگی اپنی طرف سے حاجی بنا ہوا ہے اور کو کام کار کو کہاں تھکے ہوئے ہوتے ہیں، مولوی بھی نہیں باز آتے نا کسی صورت۔ آج کل کی صورتحال تہجدوں کے وقت اٹھے ہوتے ہیں مولوی بھی، اس کے بعد فجر کے بعد درس رکھ لیتے ہیں الرحمن علامہ القرآن، فجر میں پیچھے بندے سو رہے ہیں۔ اور بھائی جب اس طرح کھانا شانا کھایا ہو، افطاری سحری عشاء کی نماز، تو ان دنوں میں ہلکی نماز پڑھایا کرو، ہلکی انا اعطینہ قل هو اللہ احد اذا جاءت، اور یہ سب پڑھ کے لوگوں نے اور لوگوں کو آسانیاں کرو، وہ گھر میں جایا کریں۔ آپ بیٹھتے ہیں سنتے تبھی تو وہ آپ کو سناتے ہیں، آپ کو اس میں آ رہی تھی نیندیں، آنکھیں بند کی، کبھی ادھر گیر کبھی ادھر گیر کبھی ادھر، آپ کو کس نے کہا یہ کام کرنے کو؟ ایک عورت تھی حضرت بی بی ام سلمہ غالباً تھی، انہوں نے اپنا خیمہ لگایا مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی کے اندر خیمے کے ساتھ انہوں نے اوپر نا ان کی جو شتیر پڑا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک ڈوری لٹکا لی، رسی۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی یہ تو نے کیوں لٹکائی ہے؟ کہتی ہے اللہ کے رسول جب مجھے نیند آ جاتی میں اس کو پکڑ لیتی ہوں گر نہ جاؤں۔ سرکار نے فرمایا علیک الجسم، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، آرام کر علیک العین، تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے۔ جب تک تم میں سے کسی آدمی کے جسم میں اور روح میں نشاط رہے وہ اللہ کا کلام پڑھے اور نماز پڑھے اور ذکر کرے، جب دیکھے کہ مجھے سستی اور کاہلی ہو رہی ہے اسی وقت چھوڑ کر آرام کرے، بس کوئی کام نہیں، ورنہ تمہارے منہ سے کوئی ایسا کفر یا کلمہ نکلا ہے خدا کو ناپسند ہو جائے۔ اس لیے دھکا نہیں کرنا اپنے ساتھ، زبردستی لوگ کہتے ہیں جی اب کیا کریں صبح کی، اور میں نے کرنا ہے، ہاں جی اللہ اکبر۔ نہ مجھے بتائے آپ کی جگہ میں سو جایا کروں، ہیں مجھے بتا دے کوئی کلیہ لا دے مجھے کوئی ڈیوائس بھی، چلو میں سو جایا کروں نیند آپ کی پوری ہو جایا کرے، ہیں جی۔ اور بھائی آپ نے اگر مزے کرنے نا عبادت کے مزے لینے، مٹھاس حلاوت، تو یہ روٹینیں توڑنی پڑنی ہے، اللہ کی طرف آنا پڑنا ہے، اگر نہیں تو پھر اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہ مجھے نہیں وہ روٹینیں، میں بھی انہی روٹینوں کے اندر ہوں، آپ سے زیادہ پھنسا ہوا ہوں، اپنے جاب کرتا ہوں سارا دن بھاگ دوڑ کر کے آ کے میں بھی اپنے ٹائملی سوتا ہوں، الحمدللہ اللہ تہجد قضا نہیں ہونے دیتا، یہ کون سی بات ہے؟ مسائل آپ کے اپنے ہیں، آپ وہ کنجر خانہ بند کریں، وہ موبائل تو پھر ہے نا، وہ تو پورا آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے، ٹی وی آپ چلانے سے باز نہیں آتے ہیں جی، آنکھیں سیکنے کے لیے آپ بازاروں میں مالز میں پھرتے ہیں، راتوں کو آپ کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، ایپیٹائزر کھاندے پیندے پھردے، کریونگ ہو رہی تینوں، تیری کریونگ جہنم دی آگ نہیں، کریونگ ہوتی تو میں رات کو کھاتے وقت کوئی بات ہے کرنے والی کا؟ سو جاؤ روٹی کھا کے آرام سے، اوپر سے دودھ پیا سو گئے، آرام کرو، صبح اٹھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، جیسے سرکار سوئے ویسے سو جاؤ، جیسے سرکار اٹھے ویسے